اما بعد کسی کا شوہر مر جاتا ہے تو وہ عورت 4 مہینے اور 10 دن تک عدت میں بیٹھے گی، چاہے شوہر سے تعلق ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اور چاہے کسی قسم کی خلوت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، چاہے حیض آتا ہو یا نہ آتا ہو، سب کا ایک ہی حکم ہے، بس نکاح ہو گیا اور نکاح کے بعد اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو ایسی عدت عورت کو 4 مہینے اور 10 دن کی عدت گزارنی ہوگی، چاہے وہ بڑھاپے کے جس حصے میں پہنچ جائے اور چاہے اس کا تعلق ازواجی ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، تو بہرحال نکاح ہو گیا تو اب اس کا شوہر انتقال کر گیا تو اس عورت کو عدت گزارنی ہوگی، اور یہ عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ البتہ اگر عورت امید سے ہے اور حمل سے ہے اور اس حالت میں اس کا شوہر مر گیا تو پھر اس کی عدت 4 مہینے 10 دن نہیں بلکہ بچے کے پیدا ہونے پہ۔ اگر وہ بچہ 2 دن کے بعد پیدا ہو گیا تو پھر اس کی عدت 2 دن ہے، اگر 10 دن کے بعد پیدا ہو گیا تو پھر اس کی عدت 10 دن کے بعد ختم ہو جائے گی، تو پھر اس کی عدت جو ہے بچے کی پیدائش کے ساتھ ہے، تو جیسے ہی بچہ پیدا ہوا تو اس کی عدت بھی پوری ہو جائے گی۔ اب مہینوں کا کوئی اعتبار نہیں، اگر مرنے سے 2-4 گھڑی بعد بچہ پیدا ہو گیا تب بھی عدت ختم ہو گئی، ایک دن بھی نہیں گزرا اور بچہ ہو گیا تو پھر عدت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ اس عورت کا حکم ہے جس عورت کا شوہر دنیا سے چلا جائے تو وہ عدت گزارے گی۔ اگر کسی کا شوہر چاند کی پہلی تاریخ میں مرا اور عورت کو حمل نہیں تو چاند کے حساب سے 4 مہینے 10 دن پورے کرے، اور اگر پہلی تاریخ کو نہیں مرا تو ہر مہینے کے 30 دن کا اعتبار ہو۔ اب یہ 4 مہینے کیسے گنے گی؟ تو اس کا طریقہ بتایا کہ اگر پہلی تاریخ کو اس کے شوہر کا انتقال ہوا تو پھر تو جس طرح اسلامی مہینے آ رہے ہیں، کوئی 29 کا آ رہا ہے، کوئی 30 کا آ رہا ہے، اس لحاظ سے اس کے 4 مہینے ہوں گے۔ لیکن اگر درمیان میں اس کے شوہر کا انتقال ہوا تو پھر ہر مہینے 30 دن کے حساب سے 4 مہینے 10 دن گنے جائیں گے، ہر مہینے کے پھر 30 دن گنے جائیں گے، اور 4 مہینے 10 دن یعنی 130 دن پورے کرنے چاہیے، پھر 130 دن پورے کرنے چاہیے۔ اور طلاق کی عدت کا بھی یہی حکم ہے، طلاق کی عدت میں بھی اسی انداز سے حیض کی شمار ہوگا، حیض کو گنا جائے گا، اور 3 ماہواریاں وہاں دیکھی جاتی ہیں، اور وہ ماہواریوں کے اندر بھی تاریخ کا لحاظ اسی لحاظ سے، اس میں بھی یہی حکم ہے۔ اگر حیض نہیں آتا، نہ حمل ہے، اور چاند کی پہلی تاریخ کو طلاق مل گئی تو چاند کے حساب سے 3 مہینے پورے کرے، چاہے 29 کا چاند ہو یا 30 کا ہو، اس کو ماہواری نہیں آتی۔ اب اس کو 3 مہینے گننے ہیں تو وہ پھر 30 کے حساب سے گنے گی۔ اگر پہلی تاریخ کو طلاق نہیں ملی تو ہر مہینے 30 دن کا حساب لگا کر 3 مہینے پورے کرے گی، اس انداز سے اس کی عدت پوری ہوگی۔ کسی کا شوہر مر گیا مگر اس کو خبر نہیں ملی، 4 مہینے 10 دن گزر چکنے کے بعد خبر آئی تو اس کی عدت پوری ہو چکی، شوہر کا انتقال ہوا اور اسے پتہ ہی اس وقت چلا جب 4 مہینے 10 دن ہو گئے، تو پھر اس کی عدت شویہ کے شمار ہو گئے، چونکہ اسے پتہ نہیں تھا، وہ لا علم تھی اور یہ ایک عذر ہے، تو اس کی عدت پوری ہو چکی۔ جب خبر ملی تب سے عدت میں بیٹھنا ضروری نہیں۔ اسی طرح اگر شوہر نے طلاق دے دی مگر عورت کو معلوم نہ ہوا اور بہت دنوں کے بعد خبر ملی کہ جتنی عدت اس کی ذمہ تھی وہ خبر ملنے سے پہلے ہی گزر چکی، تو اس کی عدت بھی پوری ہو گئی، اب عدت پورا کرنا ضروری ہے۔ یا طلاق اس نے کسی اور دن دی اور اسے 20 دن کے بعد پتہ لگا تو یہ 20 دن بھی اس کی عدت میں شمار ہوں گے، اس لیے کہ عدت اس وقت سے شروع ہو جاتی ہے جب شوہر کا انتقال ہو، اور عدت اس وقت سے شروع ہو جاتی ہے جب اس کو طلاق ہو۔ اب اسے پتہ ہو نہ ہو وہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور اس طرح اس کو بھی عدت میں شمار کیا جائے گا جو اس کو دن نامعلوم تھے۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نستغفر الله ونتوب اليه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔